أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن علي أنه جاءه مكاتب فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل كبير دينا أداه الله عنك قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك رواه الترمذي. عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات فسألته عن الكلمات فقال إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة وإن تكلم بشر كان كفارة له وهي كلمات سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك رواه النسائی. پہلی دعا قرض ختم کرنے کے لیے، قرض کے ادا کرنے کے لیے دعا. سیدنا علی کے بارے میں ہے کہ ان کے پاس ایک مکاتب آیا. مکاتب ایسے غلام کو کہتے ہیں جس کا مالک اسے کہہ دے کہ آپ مقررہ وقت میں مجھے اتنے پیسے دے دے تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا. مثلا ٹائم طے کر دیا، غلام تھا، زرخرید تھا، مالک نے کہہ دیا کہ آپ مجھے 1 سال کے اندر 1,00,000 روپے دے دیں میں آپ کو آزاد کر دوں گا. ایسے جو غلام ہوتا ہے اس کو عربی میں مکاتب کہتے ہیں، جس کا اپنے مالک کے ساتھ کتابت ہو گئی، یہ معاہدہ ہو گیا، لکھا گیا ہے میں تمہیں اس شرط پر آزاد کروں گا، اتنے پیسوں کے عوض اتنے دنوں میں آزاد کروں گا. ایسا ایک مکاتب سیدنا علی کے پاس آیا، کہا کہ میری کتابت کے دن پورے ہونے والے ہیں، ٹائم تھوڑا رہ گیا، میرے پاس پیسے نہیں ہو رہے. زیادہ آزادی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. تو سیدنا علی نے اسے کہا جی جو کتابت کا مال ہوتا ہے یہ قرض کے ضمن میں سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے. سیدنا علی نے اسے کہا کہ باقی تو میں مدد کروں گا لیکن میں آپ کو کچھ کلمات ایسے سکھلاتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھلائے اور مجھے کہا تھا علی تو ان کلمات کو پڑھ لیا کر، تیرے اوپر پہاڑ جتنا بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی اپنے ذمہ لے لیں گے، یعنی قرض ادا کریں گے. ویسے تو اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے قرض سے ہمیں محفوظ رکھے کیونکہ انسان ہے، تقاضا ہے، فطرت ہے، معاشرہ ہے، ٹھیک ہے. اگر کہیں قرض چڑھ جائے یا بعض علماء نے لکھا ہے قرض نہ بھی ہو تو اس دعا کو پڑھنے کا ایک طریقہ فائدہ لکھا ہو، انشاءاللہ میں آخر میں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. سیدنا علی نے کہا کہ اگر تمہارے اوپر پہاڑ جتنا قرض بھی چڑھا ہوا ہو ان کلمات کو ہر نماز کے بعد پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارا پہاڑ جتنا قرض بھی اتار دیں گے. وہ کلمات یہ ہیں اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ مجھے آپ اپنے حلال مال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دیں، ٹھیک ہے نا. یا اللہ مجھے اتنا حلال مال دیں کہ میری دوسری طرف توجہ ہی نہ جائے، اور پھر اپنے فضل کے ذریعے یعنی مال کے ذریعے میرے اوپر ایسا فضل کرے ما سوا سے دنیا کے سارے بندوں سے مجھے غنی فرما دے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ صبح، 7 مرتبہ شام کو پڑھ لیں. ہمارے بعض علماء نے انتہائی مجرب ایک نسخہ لکھا ہوا ہے جو اکثر لوگوں کو بتایا گیا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم کوئی ایسا عمل کرتے ہیں تو اس میں ایک ذہن میں رکھ لیں کہ کبھی کبھی تو اللہ ویسا ہی دے دیتے ہیں یا اللہ اس کے بدلے اس سے اچھا ہمیں دے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ علیم اور خبیر ہے نا، ٹھیک ہے. نسخہ یہ کہ جمعہ والے دن خصوصاً فجر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب سے پہلے تک، یعنی اس کے یہ وقت ہے. فجر کی نماز کے بعد بے شک پڑھ لیں یا دن کو کسی وقت پڑھ لیں، لیکن مغرب کی اذان سے پہلے پہلے 7 مرتبہ درود شریف پڑھے، درود ابراہیمی. کتنی مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے؟ 7 مرتبہ. درمیان میں یہ دعا 70 مرتبہ پڑھ لیں. کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ. آخر میں دوبارہ 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں.
انشاءاللہ باذن اللہ تعالی 4 جمعوں کے اندر اللہ غائبانہ جو ہے نا سبب بنا دیتے، یہ مجرب بات انشاءاللہ باذن اللہ تعالی، یعنی اللہ غائبانہ وسیع روزی کا سبب بنا دیتے۔ پہلے کیا کرنا ہے، ایک تو عام معمول کے مطابق پڑھنا، کسی بھی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لینا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامی واغننی بفضلک عمن سواک، ورنہ عمومی معمول بنا لیں، جب بھی موقع ملے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ 7 مرتبہ، انگلیوں پر گن کر، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نا انگلیوں پر گننے کا، ٹھیک ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامی واغننی بفضلک عمن سواک۔ اور اگر اللہ توفیق زیادہ دے تو جمعہ کے دن کا معمول بنا لیں، 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں، درمیان میں 70 بار یہ دعا پڑھیں، اور آخر میں دوبارہ 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اپنا ایسا فضل کریں گے کہ 4 جمعوں کے بعد ہی وصل کے آثار نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ دوسری حدیث سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے پاس بیٹھتے، یعنی آپس میں جب بھی بیٹھتے، چاہے گھر میں بیٹھتے 2 بندے بیٹھتے یا 2-3 بندوں کے پاس بیٹھ کر مجلس ہوتی، آپ جب بھی یا نماز پڑھتے تو اس مجلس سے اٹھنے کے بعد یا نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب لوگوں سے بیٹھتے تو پھر یہ کلمات کہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ یہ جو کلمات پڑھتے ہیں ان کا فائدہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کلمات کا فائدہ یہ عائشہ، اگر مجلس میں نیک باتیں ہوئی ہیں تو یہ کلمات ان نیک باتوں پر قیامت کے دن تک مہر بن جائیں گے، اور اگر مجلس میں کوئی لایعنی باتیں ہو گئی، بری باتیں ہو گئی، اور مجلس کے آخر میں کسی نے دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان بری باتوں کو معافی کا اور بخشش کا ذریعہ ان کلمات کے ذریعے بنا دیں گے۔ یعنی مجلس میں بیٹھا تھا، اچھی باتیں کر لی، اگر یہ کلمات آخر میں پڑھ لیے تو یہ مہر بن جائیں گے، قیامت کے دن اللہ اس طرح اٹھا کر ثواب دے دیں گے۔ اور اگر کوئی بری بات ہو گئی مجلس میں، کوئی غیبت ہو گئی، کوئی ایسی بات ہوگی تو اللہ ان کلمات کی برکت سے اس مجلس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ سیدہ عائشہ پوچھی، میں نے کہا رسول اللہ وہ کلمات مجھے بھی سکھلا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھلائے اور انہوں نے کہا یہ مجلس کا کفارہ ہیں۔ کفارہ کا مطلب کوئی غلطی ہو جائے نا تو اس کا ازالہ ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جب کسی مجلس میں بیٹھے آخر میں اٹھتے ہوئے ایک مرتبہ یوں کہہ دیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ مجلس کا کفارہ بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔